کسی نے مجھے میسج کیا کہ ان کے بیٹے کو ٹیومر ہے، اور پھر ان کی اماں نے سورہ رحمان سنی، اور الٹیمیٹلی وہ دن بھی آ گیا جب سرجری ہونی تھی۔ جو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے تھے اس کے مطابق تو وہ بڑا کرٹیکل سٹیج تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ تو چھوٹا سا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کی ہم بایوپسی کرائیں یا وہ کرائیں، بہرحال وہ ٹھیک ہے۔ ایک طرف ماں سنتی ہے درد سے، اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ درد ہی ایسی ایک دولت ہے، نعمت ہے، توجہ ہے، یکسوئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید بعض لوگوں کو میں سنتا ہوں 1 سال سے سن رہے ہیں، 6 مہینے سے سن رہے ہیں، اور مزید بیمار ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس نے ان کو 1 سال کا کہا، کس نے ان کو 6 مہینے کا کہا۔ جتنی بات ایک فقیر سے آئی اتنی ہی کرنی ہے، لیکن صرف یہ کہ اگر وہ 7 دن ہیں تو کم از کم کوئی تو تھوڑی سی تو توجہ کہیں سے لے آئیں ہم۔ مثلا ہم اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، کوئی پھونک مار دے، کوئی دعا کر دے، بس وہ یوں کر کے ایویپوریٹ ہو جائیں، پرابلمس، الجھنیں، بیماریاں نکل جائیں۔ چونکہ یہ بڑی روایات مشہور ہیں کہ انہوں فقیرہ نے انج کیتا تو انج کیتا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قصے کہانیوں کا وقت گزر گیا، اب عمل کی ضرورت ہے۔ ساری زندگی ہم انسان چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بڑوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہم عمر میں گرو کر جاتے ہیں، لیکن ہماری ڈیپینڈنسی نہیں جاتی۔ میں نے دیکھا ہے، ہم بیمار ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہمیں ٹھیک کریں گے۔ ڈاکٹر تو بیچارے اپنا کام کرتے ہیں، ان کی ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے، ظاہر ہے جو علم انہوں نے حاصل کیا اس کے مطابق ہی چلنا ہے نا۔ بیماری ہے، فیئر ہے، اللہ سے دوری ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 7 دن میں ایک جگہ ٹیومر غائب ہو جاتا ہے اور 21 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یا وہ کئی دفعہ 3 دفعہ سن کے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آخر اس کی کوئی تو ریزن ہے۔ کیا اللہ مہربان نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا پاک کلام نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے بھی پیار سے نہیں سنا؟ ہم شاعری سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، کوئی کلام کسی کی تحریر پڑھ کے ہمارے اوپر بڑا وہ ثبت کر جاتی ہیں، دل میں نقش ہو جاتی ہیں۔ ہم واہ واہ بھی کرتے ہیں، گانے والے کو بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا کلام بھی ہے جو اس واہ واہ کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ وہ یہی کلام ہے، کلام ربانی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو آپ ظاہری دنیا کا سنتے ہو وہ اس کان سے سنتے ہو، وہ آپ کی جو بھی مینٹل سٹیٹ ہے اس کے ساتھ اگر سنک کر جائے تو آپ کو بہت لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہیپی موڈ میں ہوں تو اور بھی مزہ آتا ہے، سیڈ موڈ میں ہوں تو کچھ اور ہی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی رحمت ہے جو تمام انسانیت کے لیے، ہدی للناس کہا گیا اس کو، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا ذائقہ کیا ہے؟ مثلا اس کلام کی کوئی لذت تو ہوگی۔ مثلا ہر چیز کی لذت ہے ہمارے پاس، کھانے پینے کی، باتوں کی، گانوں کی، تعلق داری کی، رشتہ داروں کی، بچوں کی، سب ہم محسوس کرتے ہیں سارے۔ نہیں یار یہ ریلیشن شپ بڑا زبردست ہے۔ یہ واحد ہمارا تعلق ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے، جس کی ہمیں لذت کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کی۔ سب سے بڑی لذت اس کی یہ ہے کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کا نور ہے، جن سے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں ان سے، اور ان کے قلب نازل ہونے والے اس نور کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ 7 دن 14 دن کچھ بھی نہیں ہوا جی، کچھ نہیں ہوا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلا کوشچن، مطلب کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟
مثلاً آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کہتے ہیں بیماری ٹھیک ہو جانی چاہیے، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو کوئی ٹیسٹ کر کے دوائی پرسکرائب کرتا ہے، ٹیکس ڈیز، بعض دفعہ دوائی راس نہیں آتی، ری ایکشن ہو جاتا ہے، ٹیکہ غلط لگ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیماریوں کے لیے تو نہیں تھا، یہ شفا ہے ظاہری اور باطنی۔ جب باطن کی صفائی ہوتی ہے تو ظاہر صاف ہو جاتا ہے، سنک پیدا ہوتا ہے دونوں کا، ظاہر باطن کا۔ سو جب ہم اس کو صحیح معنوں میں اگر ایک حرف، جیسے بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ علم و بس کریوں یار، اکو الف تیرے درکار، یہ ایک الف اگر ہمارے سینے میں آ کے ٹکرا جائے، اس کی ریویلیشن ہو جائے نور کی، پھر ہم گئے، پھر کس نے دنیا کا سوچ رہے ہیں، اس کو وہ لذت آ جانی ہے جس کے آگے تمام لذتیں بیکار، بد ذائقہ ہیں۔ سو آپ کو کسی بھی جاننے والے کو یا جس کو بھی کوئی فزیکل النس ہے، کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی نفسیاتی بیماری ہے، کوئی اسپریچل ڈسٹربنس ہے، عام طور پہ تو جن، جادو، چڑیل، بندشیں یہ ہمارا دماغ کھا گئیں ساری۔ ایک طرف میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، دوسرا ان سوچوں کا اتنا میرے پہ پریشر ہے کہ میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ کالے جادو کا توڑ کالا جادو، اور جی روحانی عمل بہت سلو ہے۔ واہ، ہمارا فیتھ دیکھو کتنا مزیدار ہے۔ ایک دفعہ دل سے اللہ کہے کہ تو دیکھ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر دل سے ہی کہنا ہوگا۔ یہ جو دھڑکن ہم کہتے ہیں نا، دھڑکن سے اللہ کو پکارو، اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یوں بند کیا اور یوں سانس آیا تو اللہ نکل گیا۔ پھر جب دل اللہ بولے گا نا تو آپ یقین کریں پورا وجود آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، آپ کنٹرول نہ کر سکو گے، اس لیے کہ اللہ ہی تو مالک ہے، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، اللہ ہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا میرا خیال ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس نے زیادتی کی، اس نے زیادتی کی، میرے پہ کسی نے تعویذ کر دیا، میں بیمار ہو گیا، گھر میں بندش ہو گئی، اولاد نہیں ہوتی، رشتے نہیں ہوتے، یہ سارے کا سارا اللہ سے دوری کی وجہ سے۔